ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر خصوصی افراد کے لیے پروگرام پیش خدمت ہے ہم کسی سے کم نہیں۔ السلام علیکم۔ خصوصی افراد کی پروگرام ہم کسی سے کم نہیں کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین نقوی۔ ترتیب و پیشکش پروڈیوسر ریحانہ خان کی ہے۔ سامعین محترم، یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جسمانی طور پر معذور افراد ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ کئی معذور افراد اپنی جسمانی معذوری کے باوجود ایک کامیاب اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے افراد کو ہماری توجہ کی خصوصی ضرورت ہے۔ انہیں عزت دیجیے، ان کا خیال رکھیے اور کبھی بھی ان کی حوصلہ شکنی نہ کیجیے۔ تو آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سلسلہ ہے فنکار اور ہمارے آج کے مہمان ہیں معروف شاعر، نثر نگار، کالم نگار اور براڈ کاسٹر امین کنجاہی۔ میں خوش آمدید کہوں گی جناب امین کنجاہی کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اور بہت شکریہ نسرین نقوی کہ میں آپ نے اتنا تعارف کروایا، اور مجھے اچھا لگا کہ کافی عرصے کے بعد آپ کے ساتھ بھی بات چیت اور ملاقات ہو گئی، کہ ایک عرصہ تھا کہ ہم اکٹھے پروگرام کیا کرتے تھے۔ جی بالکل، ریڈیو پاکستان راولپنڈی کا وہ اسٹوڈیوز مجھے بالکل یاد ہیں۔ آپ نے اپنی اس معذوری کو کبھی بھی کمزوری نہیں سمجھا، بلکہ زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ دوسروں سے بھی چند قدم آگے رہے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ آپ کی دیگر کیا مصروفیات ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو شوق تھا یہ ٹین ایج کا شوق تھا، اور معذوری تو مجھے کہہ لیں کہ بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ وے بیک 72 جب میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، پتنگ بازی کرتے ہوئے گر گیا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے کوئی 10 برس بستر پر گزارنے پڑے کہ میری ہڈی جو ڈاکٹر نے جوڑی وہ غلط جڑ گئی، اور پھر 10 برس میں نے بستر پر گزارے۔ ان 10 برسوں میں میں نے ادب پڑھا، ریڈیو سنا، لاہور، پشاور، اور وہاں پر جو لوگ تھے، خاص طور پر مشتاق صدیقی، خالد حمید، جناب سلمان المعظم صاحب، ان کی آوازیں۔ 1972-73 میں ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے ایک پروگرام شروع ہوا تھا، انتخاب، تو اس میں وہ لوگ آیا کرتے تھے، اور میں بیڈ پہ تھا، اور میں ان کو کاپی کرتا تھا آواز کے حوالے سے کہ میں بھی شاید اس طرح کچھ کاش کبھی بن سکوں۔ وہ خیر ایج تو بہت چھوٹی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب میں 10 برس جب میرے گزرے، اور وہ میں 5ویں سے آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر ٹین ایج میں آیا، تو مجھے شوق ہوا کہ میں راولپنڈی ریڈیو پاکستان 303 پشاور روڈ جاؤں، اور میں پھر اپنے بھائی کے ساتھ ویل چیئر پر ٹیکسی کروا کر ریڈیو پاکستان راولپنڈی گیا، اور وہاں پر میرا آڈیشن ہوا۔ پہلے آپ براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں آئے، جی میں آیا، پھر آپ سرکاری ملازمت کی طرف۔ میں اس میں پھر یہ ہوا کہ چونکہ ریڈیو پاکستان سے جو مجھے پہلا چیک ملا وہ محترمہ شمع خالد نے مجھے پروگرام دیا تھا پنڈی میں، اور وہ چیک تھا 20 روپے کا۔ اس کے بعد یہ محسوس ہوا کہ اس سے تو روٹی تو نہیں کمائی جا سکتی، تو جب میں بیساکھیوں پہ آیا تو پھر میں نے پرائیویٹلی میٹرک کیا 84 میں، 86 میں نے ایف اے کیا، 88 میں گریجویشن کیا، اور 90 میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے ہسٹری کیا۔ اور اس دوران 89 میں مجھے پوسٹ آفس میں یو ڈی سی کلرک کی نوکری مل گئی، اور اس سے میرا یہ ہوا کہ میرا سلسلہ روزگار چل پڑا، اور 6 برس میں وہاں رہا، اور وہاں سے پھر ایک اور سرکاری ادارے میں شفٹ ہو گیا تھرو پراپر چینل، تو تقریباً مجھے 32 برس میری جاب سرکاری بنی۔ اس دوران شاعری بھی کرتے رہے، پینٹنگ بھی کرتے رہے، عشق بھی کرتے رہے، اور کہانیاں بھی لکھتے رہے، موسیقی کے ساتھ بھی جڑے رہے، اور گھر بھی بسا لیا۔ اور پھر گھر بسا لیا اس لیے کہ کسی نے ہاتھ پکڑا نہیں تھا، تو پھر جو مل گیا اس کی مہربانی تھی، چونکہ میں وہ کارخانے کا مال تھا
جو کہ کٹ پرائز شاپ پہ رکھا جاتا ہے. جس کو بھی چاہتا تھا تو میں اس کو اون نہیں کر سکتا تھا چونکہ میرے پاس آپشن نہیں تھا. وہ اگلا مجھے اون کر لیتا تو اس کی مہربانی عشق کی تھی. ناکامی سے شاعری میں اتنا سوز و گداز آ گیا. جی بالکل. یہ میرے خیال میں یہ ضروری بھی ہے. اگر عشق میں وصال ہو جائے تو پھر وہ کہہ لیں حرارت، وہ گرم جوشی جو فراق کی ہوتی ہے، جو ہجر کا جو گداز ہوتا ہے، وہ نہیں آپ کر سکتے. جی، آپ کی اس وقت 5 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جس میں عشق آتش آپ کے افسانوں کا مجموعہ ہے، راز زندگی جو آپ نے ریڈیو کے چینل پر لیکچرز دیے وہ بھی کتابی شکل میں موجود ہے، اور آپ کی 2 کتابیں آنے والی ہیں. ایک سفر نامہ ہے، پیار کا آخری شہر، اور تیرے بغیر زندگی یہ اردو شاعری کی کتاب ہے. جی امین کنچائی، اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ پھر سے جوڑا جائے، آپ کی بیٹی بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور آپ کی باتیں سن کر بہت مسکرا رہی ہیں. جی بیٹا، آپ اپنا نام بتائیے گا. میرا نام خدیجہ امین ہے. تو آپ اپنے بابا کی بہت مدد کرتی ہیں، ان کے بہت سارے کام کرتی ہیں، کیسے آپ ان کی زندگی کے دیگر کاموں میں مددگار ثابت ہوتی ہیں؟ وہ جب انہوں نے شاعری لکھنی ہوتی ہے تو پھر یہ بول رہے ہوتے ہیں اور میں اردو میں ٹائپ کر کے ان کو بھیج رہی ہوتی ہوں، کیونکہ وہ پھر کہتے ہیں کہ جلدی جلدی لکھو، میں بھول جاؤں گا. تو اور اگر کبھی کوئی ویڈیو وغیرہ بنانی ہوں کالمز وغیرہ کی، یا کوئی ایسے ہی کوئی انسیڈنٹ ہوا ہو، تو وہ جب انہوں نے کوئی پوسٹ وغیرہ کرنی ہو یا شاعری کی ویڈیو، تو وہ پھر میں نے بنانی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. جی امین کنچائی، اب آتے ہیں آپ کی ان مصروفیات کی جانب. آپ کی ماشاء اللہ مددگار بھی ہیں، آپ کو سراہنے والے بھی ہیں، آپ کو چاہنے والے بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب آپ کس نظر سے دیکھیں جی، میں نے یہ کوئی میرا یہ 40 برس کا سفر ہے. یہ کہہ لیں کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، کوئی پل دو پل کی بات نہیں. اور اس میں میں نے اشفاق بابا جی سے اور بانو ماں جی اور سرفراز شاہ صاحب، ان لوگوں کے ساتھ میں نے بہت ٹائم گزارا. واصف علی واصف صاحب کے ساتھ بیٹھا میں ان لوگوں کے ساتھ اور ان سے سیکھا. میرے اندر یہ شوق تھا کہ کچھ کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے. اور اسی سلسلے میں مجھے 2017 میں NCA لاہور میں موسیقی کا سپروائزر منتخب کیا گیا 2 برس کے لیے. وہاں میں نے بچوں کو جو موسیقی کے حوالے سے تھا، ماڈرن موسیقی کا، چونکہ ان کو بندشوں کا نہیں پتہ آج کے دور کے بچوں کو، جی، تو ان کو وہاں کے پرنسپل صاحب جعفری صاحب نے کہا کہ امین صاحب ان کو بتائیے کہ بندشیں کیا ہیں، ان کو آسان شاعری میں ان کو لکھ کر دیجئے نوٹس. کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں، اور شاید یہی شوق ہے کہ جس نے مجھے ابھی تک قائم دائم اور الحمدللہ شاد و آباد رکھا ہے. ماشاء اللہ آپ جی. بہت کچھ کر رہے ہیں. امین کنچائی، اتنا کام ماشاء اللہ آپ کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ کے ارادے بلند ہیں اور نگاہ بھی دور رس ہے اور سخن بھی دل نواز ہے. تو یہ بتائیے کہ زندگی کے جو شب و روز ہیں، ان میں رکاوٹیں بھی پیش آتی ہوں گی، کچھ لوگوں کے رویے بھی آپ کو نامناسب لگتے ہوں گے، اور سب سے پہلے تو ذکر کیجئے گھر والوں کے رویے کا، اور آپ کی بیگم، آپ کے بچوں کا آپ کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بیگم میری جو ہے نا، بلیسنگ ہے میرے لیے، چونکہ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں شاید اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ اس لیول پہ اور اتنے کانفیڈنس سے بات نہ کرتا. چونکہ میں نے پورے اپنی جو 30 سالہ شادی کی لائف ہے، اس میں نے گھر کا کوئی کام نہیں کیا. آپ یقین مانیں، شاعری کی، مشاعرے اٹینڈ کیے، بڑے بڑے کام کر لیے، تو اس میں گھر کے کاموں کی گنجائش ہی کہاں رہتی ہے؟ چونکہ میری بیگم کو یہ گلہ ہے کہ تم کوئی کام نہیں کیتا، سارا کام میں ہی کرنی ہے. امین کنچائی صاحب، ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے جی ماشاءاللہ 2 بیٹی ہیں، ایک بیٹا ہے. بڑی بیٹی ہے قدسیہ امین، وہ میں نے بانو ماں جی کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا، اور وہ فارماسسٹ ہے. اور اب آگے اس کے 2 بیٹے ہیں. اور میرا بیٹا ہے محمد خضر امین، وہ MS کرنے انگلینڈ گیا ہوا ہے جی، اور اس کی شادی کر دی ہوئی ہے. اور یہ چھوٹی ہے. آپ نے اتنی ماشاءاللہ جو کامیابیاں سمیٹی ہیں، کیا فخر اور کیا خوشی محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے خوشی یہ ہے کہ مجھے کہیں بھی کمپلیکس نہیں آیا. میرے ارد گرد ماحول میں لوگوں نے کہا کہ کبھی دیکھا تو او بیچارہ، او ہائے ہائے،
جو اینا سونا مڈے نو بج لگ گئی ہاں آئے ہو، میں نے نہیں وہ آن کیا. میں نے اپنی دھن میں ایک جنون تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، اور وہی چیز اب بھی میرے اندر ہے کہ میں نے رب سے دعا کیا کہ کافی ٹائم گزر گیا زندگی کا، اب وہ کہہ لیں کہ بونس پہ ہے، تو میرا یہی خواہش ہے کہ کوئی 5-4 سال مجھے اور مل جائیں تو میں اس کو مکمل کر سکوں. اور پھر یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ امین کنجائی جو لکھ کر گیا ہے اس کے حروف کی ویلیو کیا ہے. ماضی میں جب کچھ ایسے نامناسب جملے سننے کو ملا کرتے تھے، اب تو میرا خیال ہے وہ کوئی معنی اور کوئی وقت نہیں رکھتے ہوں گے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، چونکہ میں نے پاکستان کے تمام بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کام بھی کیا ہے، ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور لائک ضیاء محی الدین صاحب ہو گئے، نعیم بخاری صاحب ہو گئے، جتنے بڑے فنکار، میں نے جس فنکار اور جس پروڈیوسر کے ساتھ ملنے یا کام کرنے کی خواہش کی، رب تعالیٰ نے میری وہ خواہش پوری کی. بلکہ زندگی میں میں نے جو خواہش کی ہے ماشاءاللہ مجھے رب نے وہ عطا کیا ہے. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، کبھی سیڑھیاں سامنے ہوتی ہیں، کبھی ویگن کا دروازہ سامنے ہوتا جی ہے، بالکل جی. تو کیا مشکلات پیش آتی ہیں اور لوگوں کا رویہ کیسے ہوتا ہے؟ میں جب مری روڈ کے سٹاپس پہ کھڑا ہوتا تھا تو ویگن والے آتے تھے، تو میں جب بھی اس میں بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا تو جو کلینڈر ہوتا تھا وہ مجھے نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ او چل پڑے ہو، تو بہندیاں بھی ٹائم لانا ہے تے چڑھدیاں بھی ٹائم لائیں گا، میری سواریاں جڑیاں نا تو انہوں نے تنگ کرنا ہے. تو وہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی اور دکھ ہوتا تھا کہ یار ان کو کیوں نہیں احساس کہ ہم لوگ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہمارے لیے جو پارکنگ بھی رکھی جاتی ہے اس میں بھی جو صحت مند افراد ہیں وہ آ کے اپنی گاڑی پارک کر دیتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ سر یہ تو اسپیشل پرسن کے لیے ہے تو وہ کہتے ہیں جی جائیں آپ کہیں اور دیکھیں. یہ میرا رب کا کرم ہے کہ میں جب بریس پہنتا ہوں تو میں الحمدللہ گاڑی خود ڈرائیو کرتا ہوں. جی امین کنچائی، آپ سے بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ کی شاعری سنوں کہ اس میں آپ کا دکھ اور درد کتنا سمٹ کے آیا ہے. میں ایک غزل شیئر کر رہا ہوں اپنے کلام میں سے. یوں ماہو سال میں الجھا ہوا ہوں، یوں ماہو سال میں الجھا ہوا ہوں، میں اس کے جال میں الجھا ہوا ہوں. وہ مجھ سے پوچھتا ہے حال میرا، میں جس کی چال میں الجھا ہوا ہوں. اور نہیں جینے کا کوئی شوق مجھ کو، یہ کس جنجال میں الجھا ہوا ہوں. لرزتی ہے بدن کی یوں عمارت، کسی بھونچال میں الجھا ہوا ہوں. نہیں ہے فکر مستقبل کی کوئی، میں ماضی حال میں الجھا ہوا ہوں. اور آخری شعر ہے اس غزل کا کہ میرے ہم عصر ہیں سب مجھ سے آگے، میرے ہم عصر ہیں سب مجھ سے آگے، میں روٹی دال میں الجھا ہوا ہوں. یوں ماہو سال میں الجھا ہوا ہوں. یوں ماہو سال میں الجھا ہوا ہوں. اپنے ہم عصروں سے تھوڑا سا ہلکا سا گلہ بھی کر دیا آپ نے اپنی شاعری میں. یہ رب تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اگر ایک طرف کوئی معذوری دی تو وہ صلاحیتیں عطا کر دیں کہ آپ نے بہت نام بھی کمایا اور بہت کچھ حاصل بھی کیا. آپ سے بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے. خدیجہ، آپ بھی اس وقت ہماری مہمان ہیں اور اپنے بابا کا ساتھ دے رہی ہیں. پروگرام ہمارا خصوصی افراد کے لیے ہے، اور آپ نے چونکہ اپنے بابا کو دیکھا ہے، ان کی خدمت کی ہے اور ان کا حوصلہ بڑھایا ہے، تو اگر کسی اور گھر میں کوئی اسی طرح کا خصوصی فرد موجود ہے تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ مطلب ہم نے بھی ایسے کبھی فیل نہیں کیا کہ مطلب وہ ایسے ڈسیبل ہیں یا جو بھی ہے، ہم ان سے زیادہ انکریج ہوتے ہیں. مطلب وہ جیسے ہیں، وہ جس طرح کرتے ہیں، مطلب جو وہ کام کرتے ہیں، ہم ان سے انکریج ہوتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ مطلب ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں. جی امین کنجاہی، پروگرام کے آخری لمحات میں ہمارے سننے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس جی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو اسپیشل افراد کے لیے آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے کوٹا بھی، اور ان کے لیے جو آپ لوگوں نے پریولیج رکھے ہوئے ہیں وہ ان تک پہنچنے چاہیے. خالی سڑکوں پر بورڈ لگا کر اور وہ نشان بنا کر
ہمدردی جتانی نہیں چاہیے، پریکٹیکل ہونا چاہیے، عملی طور پر وہ ظاہر ہونا چاہیے، اور جس انسان میں رب تعالیٰ نے جو کمی دی ہے اور اس کے بدلے میں اس کو کسی اور نعمت سے نوازا ہے، تو اس نعمت کا وہ مزید آگے بڑھانے میں اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو آپ اس کی دل شکنی کریں، ہر ایک سے خیر کی بات کریں اور مثبت رویے اپنائیں، ان کو دکھ نہ دیں بس۔ شاعر، افسانہ نگار، نثر نگار، کالم نگار اور براڈ کاسٹر امین کنچائی، بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ امین کنچائی، موسیقی تو سنتے ہوں گے؟ جی بالکل بالکل، مجھے ذاتی طور پر نصرت فتح علی خان کا جو غزل ہے، خاص طور پہ ناصر کاظمی کی جی غم ہے۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں ہم کسی سے کم نہیں، قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے۔ سامعین محترم، جہاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سے کام آسان ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جا رہا ہے، وہاں یہی ٹیکنالوجی معذور افراد کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ سلسلہ ہے ٹیکنالوجی کی دنیا سے۔ معذور افراد کے لیے معاون ٹیکنالوجی کا مقصد ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر کے ان کی نقل و حرکت کو آسان بنانا اور زندگی کے ہر شعبے تک رسائی کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنا ہے۔ گھومنے پھرنے یا روزگار کی تلاش میں معاون ٹیکنالوجی کی بدولت معذور افراد کی زندگی بہت آسان ہو گئی ہے۔ معاون ٹیکنالوجی ہی کی بدولت معذور افراد کو ٹرین یا ہوائی اڈے پر وہ مدد فراہم کی جاتی ہے جس سے وہ بآسانی سفر کر سکتے ہیں۔ گویا معذور افراد کو خود مختاری حاصل کرنے میں معاون ٹیکنالوجی یا مددگار آلات انسانی مدد کی جگہ لے سکتے ہیں۔ معاون آلات سے مراد ایسے جدید آلات ہیں جو نہ صرف معذور افراد بلکہ ایسے بزرگوں کے لیے بھی بنائے گئے ہیں جنہیں اپنی روزمرہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معاون ٹیکنالوجی کی بدولت کن ذہن افراد کے لیے تعلیمی سافٹ ویئر بنائے گئے ہیں جن سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ معاون ٹیکنالوجی معذور افراد کو اپنی روزمرہ زندگی پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ویل چیئر کو معاون ٹیکنالوجی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ جسمانی معذوری کا شکار افراد دستی یا الیکٹرک ویل چیئر کے استعمال سے نہ صرف گھر کے کام بآسانی سر انجام دے سکتے ہیں بلکہ باہر کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ جسمانی معذوری کے حامل افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف اقسام کی ویل چیئرز تیار کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ویل چیئرز ایسی ہیں جو سیڑھیاں چڑھنے کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔ اگر بات کی جائے بصارت سے محروم افراد کی تو انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب بصارت سے محروم شخص وے فائنڈنگ اور آڈیو نیویگیشن جیسی ایپس استعمال کر کے زندگی کو آسان بنا سکتا ہے اور ایپس کی مدد سے زیادہ خود مختاری کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تمام نیویگیشن ایپس جدید ٹیکنالوجی کا حصہ ہیں۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں ان نیویگیشن ایپس کی جو مختلف معذوریوں کے شکار افراد کے لیے نہایت مددگار ہیں۔ فرانسیسی کمپنی کی مدد سے ایک ایسی ویل چیئر تیار کی گئی ہے جو استعمال کرنے والوں کو نیویگیشن اور آٹو پائلٹ سسٹم کے ذریعے راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے بچنے کے قابل بناتی ہے اور انہیں محفوظ طریقے سے منزل تک پہنچاتی ہے۔ فرانسیسی کمپنی کے ہی تیار کردہ انڈور نیویگیشن ایپ سے نہ صرف جسمانی معذور افراد کی نقل و حرکت میں رکاوٹوں سے پاک راستوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے بلکہ بصارت سے محروم صارفین کو اسکرین ریڈر کی بدولت مرحلہ وار ہدایات ملتی رہتی ہیں۔ معاون ٹیکنالوجی یا مددگار آلات کے استعمال نے معذور افراد کی خود مختاری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں ہم کسی سے کم نہیں۔ معذور افراد کی آسانی کے لیے وطن عزیز میں خصوصی تعلیمی ادارے قائم کیے گئے ہیں تاکہ انہیں بھی متحرک اور کارآمد شہری بنایا جا سکے۔ اسی مناسبت سے ہمارے پروگرام کا اگلا سلسلہ ہے خصوصی تعلیمی ادارے، جس میں آج ہم آپ کو اسلام آباد کے خصوصی تعلیمی اداروں کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں سلسلہ خصوصی تعلیمی ادارے۔ قومی تربیتی ادارہ برائے معذور افراد
1986 میں قائم کیا گیا، جس کا مقصد مختلف معذوریوں سے دوچار افراد کو مختلف قسم کے فنون کی تربیت دے کر فعال شہری بنانا ہے۔ اس ادارے سے تربیت حاصل کرنے کے بعد خصوصی افراد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنا باعزت روزگار کما سکیں۔ قومی تربیتی ادارہ برائے معذور افراد میں بصارت سے محروم افراد، جسمانی معذور افراد، ذہنی معذور افراد اور قوت گویائی سے محروم نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ووکیشنل ٹریننگ دے کر معاشرتی دوڑ میں شامل ہونے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ ان تربیتی کورسز میں کمپیوٹر کورسز، سلائی کڑھائی کے کورسز، ویلڈنگ کورسز، ایئر کنڈیشن ریپیئرنگ کورسز، بیوٹیشن کورسز، آرٹ اینڈ کرافٹ، میوزک، بریل کورسز، موبائل فون ریپیئرنگ، فوٹوگرافی اور ووڈ کرافٹ کے تربیتی کورسز شامل ہیں۔ 1 سال کی تربیت کے بعد خصوصی افراد کو گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز میں ملازمت کے حصول کے لیے ادارہ ہر دم کوشاں رہتا ہے۔ خصوصی افراد کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے نیشنل ٹریننگ سینٹر برائے خصوصی افراد میں مختلف کھیلوں کی تربیت بھی دی جاتی ہے، جن میں بیڈمنٹن، ویل چیئر کرکٹ، رسہ کشی، ویٹ لفٹنگ وغیرہ شامل ہیں۔ اس ادارے میں مختلف گیمز کی تربیت حاصل کرنے کے بعد خصوصی افراد قومی اور بین الاقوامی سطح پر کھیلوں میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے وطن کا نام روشن کرتے ہیں۔ خصوصی افراد کے تربیتی کورسز کے علاوہ خصوصی افراد کے والدین کی بھی کونسلنگ کی جاتی ہے تاکہ وہ معذور افراد کو بوجھ سمجھنے کے بجائے ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو محسوس کرتے ہوئے انہیں زندگی کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے معاون ثابت ہوں۔ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا گیا ہم کسی سے کم نہیں۔ اب اپنی میزبان نسرین نقوی اور پروڈیوسر ریحانہ خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔